اس لیے کہ امت کا حق ہے کہ کثرت سے نبی پاک کا ذکر کرے، اور اسی ذکر کا ایک پہلو بڑا وہ یہ ہے کہ اپنے محبوب پر کھل کے درود و سلام پڑھے، کھل کے درود و سلام پڑھے، صبح و شام اس کی زبان پر درود کا نغمہ جاری رہے۔ اور حضور کا یہ حق ہے امت پر کہ امت اپنے نبی کی فرما برداری کرے، امت اپنے رسول کی فرما برداری کرے، اتباع کرے، اطاعت کرے، حضور علیہ السلام کے نقش قدم چلے۔ اور پھر 5ویں نمبر پر امت کی ذمہ داری ہے کہ امت نبی پاک کے دین کی تبلیغ کرے۔ دین کی مسواک کرنا سنت ہے نا جی، پتھر کھانا بھی سنت ہے، پتھر کھانا بھی یہ بھی سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محفل میلاد میں ذکر مصطفیٰ کرنا بھی سنت ہے۔ اچھا پھر مزے کی بات دیکھیں، اشتہار لگانا جو ہے نا، اشتہار یہ تو بدعت حسنہ ہے، اور دروازہ کھٹکھٹا کے کسی کو محفل کی دعوت دینا یہ میرے محبوب علیہ السلام کی عین سنت سے ثابت ہے۔ تو جس کا زیادہ اجر تھا نا اس طرف توجہ ہی نہیں، دروازہ کھٹکھٹا کے کہ بھائی آج محفل ہے، یہ وہ سنت ہے جو میرے محبوب نے طائف جا کے ادا کی تھی۔ لوگ کہتے ہیں بڑا خرچہ کیا، بھائی کیا خرچہ کیا ہے؟ کہتے ہیں میں 26,000 دے اشتہار چھاپے۔ بھائی سب سے زیادہ ضروری کام، بہت سارے ایسے بد مذہب ہیں، ان کے بڑے بڑے ایسے مبلغ ہیں جن کا آپ نے کبھی اشتہار نہیں دیکھا ہوگا، مجمع ہزاروں میں، اس لیے کہ وہ ان کا ہر بندہ اشتہار بن جاتا ہے، ہر بندہ۔ تو یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ امت محبوب کا ذکر کرے، تذکرہ کرے، دین کی تبلیغ کرے، اور حضور کے دشمنوں کے ساتھ بغض رکھنا یہ بھی نبی پاک کا حق ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ حضور کی بے ادبی کرے، توہین کرے، محبوب کے نواسوں کو باغی کہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو برا کہے اور ہمارا یار بن جائے۔ یہ حضور کا حق ہے کہ ہم نبی پاک کے دشمنوں کے ساتھ اپنے دل کے اندر کجی رکھیں، ان سے بچیں۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیوں؟ یہ حقوق ہیں جو ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے حق ادا کرنے، اور جس سے محبوب کو محبت ہے اس سے محبت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نا گھر میں ختم شریف پڑھتا تھا، اصالہ ثواب کرتا تھا، تو میں بہت سارے صحابہ کا نام لیتا، اہل بیت کا نام لیتا، اصالہ ثواب کرتا، صرف سیدہ عائشہ کا نام نہیں لیتا تھا۔ تو کہتے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے اور سرکار نے فرمایا شیخ احمد تجھے پتہ ہے نا میں اکثر کھانا عائشہ کے دسترخوان پہ کھاتا ہوں، تو اس کا ذکر ہی نہیں کرتا۔ تو ہر اس شخص سے جس سے محبوب نے محبت کی، ہر اس شخص سے محبت کرنا یہ نبی پاک کے حقوق میں شامل ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ امت محبوب پہ ایمان لائے۔ کس طرح ایمان لائے؟ کہ جو حضور کہہ دے امت سمجھ جائے کہ اسی میں میری بہتری ہے، امت مان جائے آنکھیں بند کر کے۔ غیر مشروط اطاعت ہے ہی صرف نبی پاک کی، اس میں کوئی شرط نہ لگائے، مانے اور دل سے مانے۔ یہ نہ کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، مولوی صاحب آپ کہہ تو صحیح رہے پر دنیا بڑی دور چلی گئی ہے، وہ دنیا داری بھی کرنی پڑتی ہے، اس میں گنجائش تلاش نہ کرے۔ جو حضور کہہ دیں اس پہ ایمان لے آئے، جو نبی پاک فرما دیں اس پر ایمان لے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لا رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق ساتھ تھے۔ ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو محبوب علیہ السلام کو معاذ اللہ گرفتار کرے گا 100 سرخ اونٹ ملیں گے۔ اور بھی بہت سارے لوگ آئے، سراقہ بن مالک بھی گھوڑا لے کے آئے، حضور تک پہنچ گئے۔ نبی پاک علیہ السلام کا اختیار زمینوں پہ بھی چلتا ہے، آسمانوں پہ بھی چلتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو گرفتار کرنے لگے تو حضور نے زمین کو حکم دیا، زمین نے سراقہ بن مالک کے گھوڑے کی ٹانگیں پکڑ لی، گھوڑا اندر دھسنے لگا تو سراقہ کہتے ہیں میرے اندر سے آواز آئی یہ اللہ کے سچے نبی ہے، لیکن ابھی میں پورا مانا نہیں۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ حضور مجھے معاف کر دیں، تو معاف کرنا تو میرے محبوب کا طریقہ ہے نا۔ کہتے ہیں معافی مانگی تو محبوب نے اسی وقت فرمایا جا تجھے معاف کیا۔ سراقہ کہتے ہیں میں نے پھر جرت کی، پھر بڑھنے لگا، پھر زمین نے میرے گھوڑے کو پکڑ لیا، ٹانگیں اندر دھسنے لگی۔ البدایہ ون نہایا اٹھا کر کے دیکھیے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دفعہ جب زمین میں اس کا گھوڑا دھسنے لگا تو پھر عرض کرنے لگے حضور معاف کر دیں، فرمایا جا تجھے معاف کیا۔ سراقہ کہتے ہیں آواز اندر سے آئی پر ابھی میں پورا مانا۔ آواز تو ہمارے اندر سے بھی روز آتی ہے کہ بدل جانا چاہیے، ہمیں دین کی طرف
آ جانا چاہیے، پر ہم بھی تجربے ہی کرتے رہتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ. کہتے ہیں 3 دفعہ ایسا ہوا، 3 دفعہ نبی پاک نے معاف کیا. پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں. جب تیسری دفعہ معاف کیا تو محبوب مسکرانے لگے. ایک کسرا کا بادشاہ تھا، توجہ ہے میری بات پر. کسرا کا ایک بادشاہ تھا تو ہاتھوں میں کنگن پہنتا تھا، موٹے موٹے سونے کے کنگن. وہ جب بات کرتا نا تو کنگن ہلتے، جس طرح ہمارے حکمرانوں کے بڑے للے تللے نہیں. آپ کا ایک ایسا وزیر اعظم گزرا ہے جو دلی سے کپڑے خریدتا تھا اور آسٹریلیا سے سلوایا کرتا تھا. یہ غریب قوم کے حکمران ہیں. چلے خیر، ان کی میں کیا بات کروں. اب تو پیروں کی گاڑی بھی 1.5 کروڑ کی آتی ہے، ان کی میں کیا بات کروں. اب تو لوگوں کو فقر کا درس ہے. دنیا کو کہتے ہیں فقیر ہوتے جاؤ، خود امیر ہوتے جاتے. اب تو یہاں بھی حال بڑا اللہ ماشاءاللہ عجیب ہے. اس طرف کیا جاؤں، یہاں بھی رونا بڑا سخت ہے. غریب سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب، کاش اس پیر مغاں کو بھی مل جاتی توبہ کی توفیق. اور اقبال نے کہا یہ نذرانہ نہیں، یہ سود ہے پیران حرم کا جو لگایا ہوا ہے ٹیکس. آئے ہو تو کیا لے کے آئے ہو. عام دام برسر مطلب. وہ کسرا کا بادشاہ جو تھا وہ کنگن پہنتا تھا، جب بات کرتا تھا تو بجتے تھے. تو مشہور بڑے تھے کہ اس کے کنگن ہیں بھائی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب سراقہ آگے بڑھے نا گرفتار کرنے، تو محبوب نے فرمایا تو مجھے پکڑنے آیا ہے، ایک وقت آئے گا کسرا کا علاقہ فتح ہوگا، اس کے وہ کنگن میرے غلام اتار کے لائیں گے. اور سراقہ میں یہاں کھڑے ہو کے سالوں بعد کا وہ واقعہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کے کنگن تیرے ہاتھوں میں آئیں گے. اب ذرا رک کے سوچئے، مکے سے نکلے ہیں، مدینے ابھی پہنچے نہیں، ایک گاؤں پہ بھی مسلمانوں کی حکومت نہیں. میرے محبوب نے اتنی بڑی بات کر دی، کسرا کا علاقہ فتح ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق مسکرانے لگے. عامر بن فہیرہ فرماتے ہیں میرا سینہ چوڑا ہو گیا. بھئی تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے محبوب نے کہہ دیا ہے تو انشاءاللہ علاقہ فتح ہو کے رہے گا. ساڈے نبی دی زبان، ساڈے واسطے قرآن.